السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، آپ سستی کا شکار ہوتے ہیں، کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، آپ کا مزاج بہت خراب ہوتا ہے اور دن برباد ہو جاتا ہے، پورا دن بے سکونی، بے چینی اور دل کو سکون نہیں ملتا، آپ کو روحانی سکون میسر نہیں ہوتا؟ تو کبھی آپ نے تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو پورا دن سستی میں گزار دیتے ہیں، آپ کام پر جاتے ہیں مگر آپ کی جوب میں کوئی برکت نہیں ڈلتی، آپ گھر آتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ سے جھگڑا کرتی ہے، اس کا بھی بد مزاج بنا ہوتا ہے، آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہیں، آپ کی بیوی آپ کے نافرمان ہے، آپ کے والدین آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ان سب کی وجوہات کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان میں ہی اس سب کو کلیئر کر کے رکھ دیا۔ جب انسان کی یہ کنڈیشن ہو تو انسان سمجھے، انسان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت شیطان نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے شیطان جادو کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، شیطان قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے شیطان کو بھی پیدا کیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک دشمن ہے جو آپ کو چھپ کر وار کرتا ہے، اور ایک دشمن ہے جو آپ کو سر عام سامنے آ کر کھلم کھلا وار کرتا ہے۔ تو شیطان آپ کا وہ دشمن ہے جو آپ کو کھلم کھلا وار کرتا ہے۔ لہذا جب اس طرح کی انسان کی کنڈیشن ہو تو انسان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت مجھ پر شیطان نے جادو کیا ہوا ہے۔ اب پھر وہی بات کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یار شیطان جادو کیسے کر سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی سمجھتے ہیں سر کے پیچھے والی سائڈ پر 3 گھیرے لگاتا ہے اور ہر گھیرا پر وہ کہہ رہا ہوتا ہے علیک لیلا طویلا فرقد، علیک لیلا طویلا فرقد، علیک لیلا طویلا فرقد، کہ آپ کے لیے رات بہت لمبی ہے، سو جا، آپ کے لیے رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ لہذا یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان صبح فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتا، تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوتا، اور جو برکت والا ٹائم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برکت والا ٹائم کہا ہے، فجر کا وقت برکت والا ٹائم کہا ہے، قبولیت کا وقت کہا ہے، وہ ہم اپنے سونے میں ہی ضائع کر دیتے ہیں، سونے میں ہی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ دین اس کا ہمارے سامنے آنسر کیا آتا ہے کہ ہمارا پورا دن بے سکون گزرتا ہے، ہماری اولاد پر بھی شیطان نے جادو کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم خود نہیں نماز کے لیے اٹھے، خود ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہماری اولاد نے بھی نہیں پڑھی، ان کا بھی پورا دن اس طرح ہی شیطان کے جادو میں ہی گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم کام پر جائیں گے، شیطان نے ہم پر جادو کیا ہے، ہمارے کام میں برکت کیسے پڑے گی؟ اب ظاہر ہے جب ہماری بیوی پر شیطان نے جادو کیا ہے تو ہماری بیوی ہماری فرما بردار کیسے ہوگی؟ ہم کیسے اس سے توقعات یہ رکھیں گے کہ یہ ہماری فرما بردار بنے؟ ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے بنے گی؟ ہم کیسے اس سے یہ توقعات رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فرما بردار بنے؟ جبکہ شیطان نے جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے ہم پر جادو کیا ہوا ہے۔ اب کوئی انسان ہم پر جادو کرے، ہمارا کوئی سر درد ہو رہا ہو، کاروبار میں برکت نہ ہو، تو انسان کا خیال ہوتا ہے یار فلاں شخص میرا دشمن ہے، فلاں سے میری عداوت ہے، بغض ہے۔ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے مسلمان بھائی کے درمیان، مگر پھر بھی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے معاشروں میں چلتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پھر اس طرح ممکن ہے کہ اس نے ہی کچھ کروایا ہے یا کیا ہے، تو پھر ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اور پھر ہم اس کا اینٹیٹیوڈ ڈھونڈتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں کسی پیر کی طرف، کسی عالم کی طرف، کسی بابے کی طرف، یار مجھے دم کر دے، یہ جو جادو اس نے کیا ہوا یہ ختم ہو جائے۔ اور جو شیطان نے ہم پر جادو کیا ہوا ہے وہ ہمارا ختم کروانے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی پیسہ ڈھیلا لگانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگر فرمایا ہے کہ جب بندہ فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے، اٹھ کر جو بیدار ہونے کی دعائیں ہیں، جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور اسی طرح مزید جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب بندہ وضو کرتا ہے پھر دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جب بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر بندے کو کوئی پروٹوکول مل رہا ہو، کوئی 4-5 ڈالے پولیس کے آگے پیچھے ہو، تو بندہ بہت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، اور یہ تو دنیاوی پروٹوکول ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بم بلاسٹ ہو سکتا ہے، یا بندہ کسی زیادہ افراد لا کر اس پر حملہ کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری حفاظت میں ہو جائیں گے جب آپ فجر کی نماز ادا کریں گے۔
تو دین فجر کی نماز ادا کرنے سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس خالق کی حفاظت میں آ جاتا ہے جس خالق نے اس پورے جہاں کو بنایا ہے، تو پھر بندہ پورا دن اپنے کاروبار میں بھی برکت دیکھے گا، اپنی روزی میں بھی برکت دیکھے گا، اپنی اولاد کو بھی فرما بردار پائے گا، اگر وہ ان کو بھی اٹھاتا ہے، خود بھی اٹھتا ہے، تو یہ سارے معاملات انسان کے یہ فجر کی نماز سے ہی درست ہو جاتے ہیں۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ فجر کی نماز نہ پڑھیں اور میں ان پر قبضہ کی رکھوں، جادو کی رکھوں، ان کے معاملات خراب کرنے کی حتی الامکان وہ کوشش کی رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کی فضیلت ہے، یہ ان کو پتہ چل جائے فجر اور عشاء کی نماز کی، تو یہ ان کو اپنے گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد کی طرف آنا پڑے تو یہ چل کر آئیں، اور ہماری غفلت ہے کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، پاؤں کے بل بھی نہیں جاتے، صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں جاتے۔ پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں، قبل رکعتان قبل الفجر خیرہما فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں وہ اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اور ہمیں کوئی شخص کہے کہ یار آپ یہ چیز لے رہے ہیں، یہ موبائل لے رہے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے، فلاں موبائل اس سے بہتر ہے، تو ہم فوراً اس چیز کی طرف جائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا، اور پتہ نہیں وہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے یا کیسا ہے، مگر اللہ کے نبی جو سچے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا وما فیہا، دنیا سے اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے، اور ہم انہی رکعتوں کو غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پہلے وہ اپنی فرض رکعت ادا کرے، بعد میں وہ فجر کی جو رہتی رکھتے ہیں اس کو ادا کر لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں فجر کی نماز لازمی پڑھنی چاہیے، اپنی اولاد کو بھی اٹھانا چاہیے، اپنی بیوی کو بھی اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پورا دن رہیں اور ہمارا پورا دن سکون میں گزرے، بے چینی نہ ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن پر شیطان کا جادو ابھی بھی چل رہا ہے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو ہم ختم کریں، اور انہیں علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو، ان کے ساتھ یہ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جائیں۔ لائک بھی کریں، کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔